چند سکوں کے عوض بدعقیدوں سے رشتہ داری کر لیتے ہیں. اور ایک وہ مقدس صحابت جنہوں نے میدان بدر و حنین میں اپنے کافر رشتہ داروں کے خلاف تلوار اٹھا کر یہ پیغام دے دیا کہ اے لوگوں، رشتہ داری اور ہے، مصطفیٰ کی وفاداری اور ہے. قریب ہے، نزدیک. ایک معنی اس کا اور بھی، اور وہ یہ ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی مومنین کی جان سے زیادہ اس کے حقدار ہے. یہ نبی مومنین کی جان سے زیادہ قیمتی ہیں. کیا ہیں؟ قیمتی. یہاں اولا بمانا احق یا اسمن کے ہے. جان اتنی قیمتی ہے کہ بندہ کسی کو نہیں دیتا. اب سوچو آقا کتنے بہمول ہیں جو ہماری جان سے زیادہ قیمتی. ٹھیک ہے. ایک معنی اس کا اور بھی ہے اور وہی قابل غور ہے. اور ہمارے امام اہل سنت اعلی حضرت صادق بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی تیسرے معنی کو زیادہ ترجیح دی. اور وہ کیا ہے کہ نبی ہماری جان کے مالک ہیں. میں نے، کیونکہ یہ عظمت مصطفیٰ کانفرنس ہے اور اسی حوالے سے میں نے ایک بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ کے ایک خوبصورت حصے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی مومنین کی جان سے زیادہ قریب ہے. جان سے زیادہ قریب ہے. اولا بمانا اقرب کے. جان اتنی قریب ہے کہ نظر نہیں آتی. اب سوچو آقا کتنے قریب ہیں جو میری جان سے زیادہ قریب ہیں. میرے بڑے ابو حضور قبلہ عالم امام حمام علامہ مدنی میاں حفظہ اللہ اسی حوالے سے فرماتے ہیں کہ جو میری جان سے زیادہ قریب ہیں مجھ سے، انہیں میں ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے ہوا کیا؟ ایک معنی تو اس آیت کا یہ ہے کہ نبی مومنین کی جان سے زیادہ قریب ہے، نزدیک. ایک معنی اس کا اور بھی، اور وہ یہ ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی مومنین کی جان سے زیادہ اس کے حقدار ہے. یہ نبی مومنین کی جان سے زیادہ قیمتی ہیں. کیا ہیں؟ قیمتی. یہاں اولا بمانا احق یا اسمن کے ہے. جان اتنی قیمتی ہے کہ بندہ کسی کو نہیں دیتا. اب سوچو آقا کتنے بہمول ہیں جو ہماری جان سے زیادہ قیمتی. ٹھیک ہے. ایک معنی اس کا اور بھی ہے اور وہی قابل غور ہے. اور ہمارے امام اہل سنت اعلی حضرت صادق بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی تیسرے معنی کو زیادہ ترجیح دی. اور وہ کیا ہے کہ نبی ہماری جان کے مالک ہیں. اور دھیرے سبحان اللہ کہا ہے. جان ہماری ہے مگر اس پر حق اللہ نے اپنے محبوب کو دے رکھا ہے. ایسی صورت میں یہاں اولا بمانا مولا ہے. نبی ہماری جان کے مولا ہے. اسی لیے اسلام میں آتم ہتیا کرنا حرام ہے، کیونکہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ میری جانب تیری کب تھی. یہ تو اللہ کی امانت ہے جو محبوب کی تھی. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو بس میں کوشش کروں گا کہ تینوں معنوں پہ گفتگو ہو، کوئی رہ نہ جائے. دل تھام کر کے اور سیٹ کی پیٹی جو ہے وہ باندھ کر کے بیٹھنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور یہ نہ سوچئے کہ میں بیمار ہوں.
میں جتنا بیمار رہتا ہوں اتنا ہی جو ہے بوچھار رہتی ہے. آئیے پہلے معنی کی طرف. نبی مومنین کی جان سے زیادہ قریب. اچھا ایک بات بتاؤ, نوجوان زیادہ بیٹھے ہیں, سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, تو علماء سے بڑی معذرت کے ساتھ تھوڑا ان سے لگتی ہوئی باتیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ یہ کیچ کر لیں. یہ بتائیے, اس پورے مجمع میں کوئی ایسا ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ میں نے اپنی جان کو دیکھا ہے؟ Have you seen your life by your own eyes? دیکھا ہے؟ بولو, گردن نہیں منہ سے بولو. نہیں دیکھا ہے نا. ارے آج کل نہ کہو, یہ چھوڑا چھوری لوگ دیکھ لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں وہ دیکھو میری جان جا رہی ہے. اگر ایسی کوئی بکواس کرے کہ میری جان جا رہی ہے تو ہاتھ اٹھا کے کہہ دو آمین, تاکہ چلی جائے. ہنستے ہنستے کیا سمجھ میں آیا کہ میں جب جان کو دیکھ ہی نہیں سکتا تو کیسے دعویٰ کروں کہ جان دیکھا. لیکن آئیے میں آپ کو دکھا دوں, اجازت ہے؟ دکھا دوں. سڑک پہ چل رہے تھے, ایک کانٹا پاؤں میں چبھا اور شدید چبھا. منہ سے کیا نکلا؟ آؤچ. ایسا چبھا جیسے لگا جان نکل گئی. کہتے ہو کہ نہیں کہتے ہو؟ ڈاکٹر صاحب انجیکشن لگا رہے تھے, جیسے انہوں نے انجیکٹ کیا, مریض بولا ڈاکٹر صاحب آرام سے. ایسا نہ کرو جیسے لگے جان نکل گئی. یہ ہم لوگ کیوں کہتے ہیں جان نکل گئی؟ بلا وجہ نہیں کہتے, اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہاں جان ہے. توجہ چاہوں گا. پیر میں چبھن ہوئی, درد ہوا کیونکہ وہاں جان ہے. ہاتھ میں چبھن ہوئی, درد ہوا کیونکہ وہاں جان ہے. مچھر جسم پہ کہیں کاٹتا ہے, تکلیف ہوئی کیونکہ وہاں, یعنی جہاں درد ہے وہیں جان ہے, جہاں احساس ہے وہیں جان ہے, جہاں فیلنگ ہے وہیں جان ہے. اسی لیے جب ہم سر کا بال کٹواتے ہیں یا ہاتھ کا ناخن کاٹتے ہیں تو درد نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ وہاں جان نہیں ہے. توجہ چاہوں گا, بس میں سمجھانا چاہ رہا ہوں جان کہاں ہوتی ہے. تو سر سے لے کے پاؤں تک ہر جگہ جان ہے. بال میں نہیں ہے, ناخن میں نہیں ہے, تو شریعت نے بھی کہہ دیا اسے کاٹ سکتے ہو, اس سے کوئی نقصان نہیں. کاٹو. کیا سمجھے کہ جان اتنی قریب ہے کہ ماتھے کے اوپر بھی جان ہے, پاؤں کی انگلیوں میں بھی جان ہے, ایک ہی وقت پورے شریر میں ہر جگہ جان ہے. تو اے شری ڈنگر گڑھ کے مسلمانوں, مجھے بتاؤ, جب جان کی قربت کا یہ عالم کہ ٹاپ ٹو باٹم, سر تا با قدم ہر جگہ جان ہے, اتنا جان قریب ہے, تو پھر وہ نبی کتنا قریب جو ہماری جان سے زیادہ قریب ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, تاج العلماء, شہزادہ مخدوم نے سمنا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک مثال اور دے دوں عقیدے کی, تاکہ فکر احمد رضا کی ترجمانی بھی ہو جائے رضی اللہ عنہ. توجہ ہے نا. ایک شخص 15-20 فٹ دور بیٹھا تھا. ہم نے اسے پکارا, اے خالد ادھر آؤ, اے زید ادھر آؤ. اردو میں اے زید ادھر آؤ, ہندی میں اے کو ہے کر دو, ہے زید ادھر پدھاریے. انگریزی میں ذرا منہ گول کر کے او زید کم ہے. عربی میں کیا کہیں گے؟ یا زید تعال, اے زید آ جا. 20 فٹ دور ہے تو ہم نے یا کہہ کے پکارا. کیا کہہ کے؟ 30 فٹ دور یا کہہ کے پکارا. 40 فٹ دور یا کہہ کے پکارا. یعنی جہاں تک نظر کا اثر ہے وہاں تک کوئی کھڑا ہے تو ہم نے اسے یا کہہ کے پکارا. کیا کہہ کے؟ کوئی فتویٰ کسی نے دیا کہ نہ پکارو؟ تو ان جاہل جماعتیوں کو سمجھاؤ کہ ملوں ذرا سوچو, جب 10 فٹ دور, 20 فٹ دور, 30 فٹ دور کھڑے انسان کو ہم یا خالد یا زید کہتے ہیں, کوئی فتویٰ نہیں دیتا, تو اس نبی کو یا رسول اللہ کیوں نہ کہیں جو ہماری جان سے زیادہ قریب ہے. نعرہ رسالت,
نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ رہی نا؟ جب میں راجستھان آتا ہوں تو کچھ علماء مجھے رائے دیتے ہیں، یہاں تو نہیں، حضرت وہ آپ لوگوں کا جو ایک نکات والا انداز ہے، نکتوں والا، وہ یہاں راجستھان کی ہندی بولنے والی جو عوام ہے وہ نہیں سمجھتی، تو واقعات سنائیے، اصلاح کیجئے. میں نے کہا آپ نے آپ کے مشورے کا شکریہ، سمجھایا کیسے جاتا ہے وہ ہم لوگ جانتے ہیں. مسئلہ حاضر و ناظر اتنا دقیق مسئلہ علماء جانتے ہیں، میں وہیں آپ کے ذہن کو لے جا رہا ہوں پوری توجہ کے ساتھ. اسی غایت قرب کی وجہ سے توجہ چاہوں گا، اسی غایت، کیونکہ حضور جان سے زیادہ قریب ہے، توجہ، اسی قربت کی وجہ سے، اسی غایت قرب کی وجہ سے نبی کے جسم کا سایہ نہ تھا. جی سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، بہت باریک مسئلہ ہے. لوگ 1 بجے دن میں یہ نہیں سمجھ پاتے، میں 1 بجے رات کو سمجھا رہا ہوں اور انشاءاللہ آپ سمجھیں گے. اسی غایت قرب کی وجہ سے حضور کے جسم کا سایہ نہ تھا. لا ظل لہ. اگر آپ کے شری ڈنگر گڑھ میں کوئی نہ مانے کہ حضور کو سایہ نہ تھا تو سمجھ جاؤ اسے کچھ آیا نہ تھا. اتنی موٹی بات کہ حضور کو سایہ نہ تھا، ان کے پیکر کا سایہ نہ تھا. امام ربانی مجدد الفسانی حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی نقشبندی رحمت اللہ علیہ اسی فلسفے کو بیان کرتے ہیں اپنی مکتوبات کے دوسرے حصے میں کہ آقا کے شریر کا سایہ کیوں نہ تھا. وجہ بتاتے ہیں کہ یہ میں اب شرح ہدایت الحکمت پڑھانے جا رہا ہوں، توجہ رہے. ایک چیز ہوتی ہے کثافت، ایک چیز ہوتی ہے لطافت. توجہ سے، میں جانتا ہوں یہ باؤنسر ہو رہا ہے لیکن میں آئیے ذہن کو قریب کیجیے اور آسان کر دوں. ایک ہے سافٹنس، ایک ہے ہارڈنس. آپ کو سمجھ میں آیا؟ اور آسان کرتا ہوں. ایک ہے ہلکا، ایک ہے بھاری. اب تو سمجھ میں آ گیا نا؟ اس کو مثال سے سمجھو. جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میرے منہ سے آواز نکل رہی ہے نا، منہ تھوڑی نہ نکل کے جا رہا. منہ تو جہاں فکس ہے فکس ہے. ناک کے نیچے ٹھڈی کے اوپر 2 گال کے بیچ میں کیا ہے؟ ہاں، اللہ کا شکر ادا کرو. اگر یہ منہ یہاں نہ ہوتا تو ہم کسی کو منہ دکھانے لائق نہ ہوتے. ارے مسکرا دیا کرو یار، اس پہ کوئی جی ایس ٹی نہیں. اس کا ایک خاص مکان ہے، حیز طبعی ہے جہاں وہ فکس ہے. تو منہ نہیں ہلے گا کیونکہ منہ کثیف ہے، ہارڈ ہے. کیا ہے؟ لیکن اس منہ سے نکلنے والی آواز اتنی سافٹ، اتنی لطیف ہے کہ مائک اور میرے منہ کے بیچ میں آواز ہے مگر دکھ نہیں رہی ہے. توجہ سے، دکھ نہیں رہی ہے، اتنی سافٹ. اور مائکرو فون کے ذریعے پتہ نہیں کہاں کہاں تک جا رہی ہے، دکھ نہیں رہی. ایک مثال اور لے لو. یہ آنکھ کثیف ہے. میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، نہ آپ کی آنکھ نکل کے باہر آ رہی، نہ میری آنکھ نکل کے باہر جا رہی. وہ جہاں ہے وہیں ہے کیونکہ آنکھ شریر ہے. کیا ہے؟ اور اس کا ایک سایہ ہے. اسی لیے اس کا ایک حیز ہے، ایک مکان ہے، ایک فکس پلیس ہے جہاں وہ فکس ہے. لیکن اس آنکھ سے نکلنے والی نظر، درشٹی اتنی سافٹ کہ جہاں تک اثر ہے وہاں تک نظر ہے. نظر سے سب کچھ نظر آ رہا ہے لیکن نظر نہیں آ رہی. نظر سے سب کچھ نظر آ رہا ہے لیکن خود نظر نہیں آ رہی ہے. ایسا ہی جسم ہوتا ہے کثیف، ہارڈ ہوتا ہے. سایہ ہوتا ہے لطیف، سافٹ ہوتا ہے. لوہا کثیف ہے تو اس کا بھی سایہ ہے، پتھر کثیف ہے تو اس کا بھی سایہ ہے، پہاڑ کثیف ہے تو اس کا بھی سایہ ہے. ہر وہ دھاتو جس میں جو کثیف ہے اس کا بھی سایہ ہے. میں بھی کثیف ہوں، میرا بھی سایہ ہے. اور سایہ اتنا لطیف ہوتا ہے
کہ 12 بجے دوپہر تک آپ کے سائز کا ہے اور عصر کا ٹائم شروع ہوتے ہوتے ڈبل ہو جاتا ہے، مسلین ہو جاتا ہے. یعنی اگر آپ 5.5 فٹ کے ہیں تو 4 بجے شام کو آپ کا سایہ 11 فٹ کا ہو جائے گا. یعنی سایہ گھٹ بھی رہا ہے، بڑھ بھی رہا ہے. شریر گھٹ بڑھ نہیں رہا کیونکہ شریر ہے کثیف، سایہ ہے لطیف، لطافت اس میں ہے، سافٹنس ہے، اسی لیے وہ گھٹتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے. اب اگر حضور کے جسم کا سایہ ہوتا، توجہ، آقا کے جسم کا اگر سایہ ہوتا تو سامانیہ روپ سے جیسے ہمارے شریر کا سایہ ہم سے بڑا ہوتا ہے، ایسے حضور کے جسم کا اگر سایہ ہوتا تو پھر حضور کے جسم سے زیادہ سافٹ ہوتا، زیادہ لطیف ہوتا. جیسے ہمارا سایہ ہمارے شریر سے زیادہ سافٹ ہے، لوہے کا سایہ لوہے سے زیادہ سافٹ، پتھر کا سایہ پتھر سے زیادہ سافٹ. تو اگر حضور کے شریر کا سایہ ہوتا تو آقا کے شریر سے زیادہ سافٹ اور لطیف ہوتا. اور جب اللہ نے کارخانے قدرت میں محبوب کے شریر سے زیادہ لطیف چیز بنائی ہی نہیں تو پھر مصطفیٰ کا سایہ کہاں سے ہوتا؟ تبھی میرے بڑے ابو نے کہا تھا کہ بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں. میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں، انہی کے گھر ہیں یہ، وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں. اسی لیے اسی غایت قرب کی وجہ سے حضور ہر جگہ موجود ہے، حاضر بھی ہیں ناظر بھی ہیں، حاضر بھی ہیں ناظر بھی ہیں. قبرستان میں جنت البقیع میں ایک صحابی کا جنازہ جا رہا ہے، میرے حضور وہاں بھی جا رہے ہیں. ساتھ میں پہنچے، نماز جنازہ پڑھایا، حضور ساتھ میں ہیں. اس کے بعد پھر تدفین ہوئی، حضور ساتھ میں ہیں. قبر پہ مٹی ڈالی جا رہی، حضور ساتھ میں ہیں. تختہ پڑ گیا، حضور ساتھ میں ہیں. اس کے بعد سرکار نے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو ساتھ میں لیا اور چلنے لگے اپنے گھر کی طرف. اب حضور ان کے ساتھ ہیں اور آگے بڑھے، حضور ان کے ساتھ ہیں. اسی درمیان اس مرحوم کی قبر کے اندر منکر نکیر آئے، قبر میں سوال کرنے والے آئے. انہوں نے سوال کیا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ مرحوم نے صحابی نے جواب دیا میرا رب اللہ ہے. حضور ابو بکر و عمر کے ساتھ آگے اور بڑھ گئے، اہل بیت والی گلی کے قریب پہنچے. تب تک اس فرشتے نے دوسرا سوال کیا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ صحابی نے جواب دیا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے. حضور باب جبرائیل تک پہنچ گئے. اتنے میں تیسرا سوال ہوتا ہے ما کنت تقول فی شأن ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں، اس مرد کے بارے میں تم کیا کہا کرتے تھے؟ تو ذرا حضور کی لطافت دیکھ کہ ابو بکر و عمر اپنے ساتھ نبی کو دیکھ رہے ہیں اور وہ صحابی اپنے ساتھ نبی کو دیکھ رہا ہے. بڑے لطیف ہے نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں. ورنہ سوچو کہاں نبی کا مدینہ اور کہاں یہ شری ڈنگڑ گڑھ کا قبرستان. حضور آتے ہیں کہ نہیں قبر میں؟ کوئی روک پایا؟ بیچ میں ہند مہاساگر کی لہریں ہیں مگر حضور کو نہ روک سکیں. بڑے بڑے پہاڑ پٹھار ہیں مگر حضور کو نہ روک سکے. ریگستان نہ روک سکے، بڑی بڑی بلڈنگیں نہ روک سکی. ہم غریبوں کی قبروں میں حضور آ گئے. تو انہیں سمجھاؤ کہ نبی کی لطافت پر انگلی مت اٹھا. میرا آقا اتنا لطیف، اتنا لطیف، اتنا لطیف کہ جب انہیں ہم غریبوں کی قبروں میں آنے سے جب نبی کو ہند مہاساگر کی لہریں نہ روک سکی تو ہم غریبوں کے جلسے میں آنے سے کون روکے گا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور تاج العلماء. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اسی لیے
اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مخاطب کیا اور فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے غیب کی خبر دینے والے، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا۔ کیا بنا کر بھیجا؟ اعلیٰ حضرت سعد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو، اے محبوب، اے چھپی بات بتانے والے، ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا۔ توجہ رہے، یہ ترجمہ کچھ وہ لوگ جو نبی کی آل کو چھوڑ کر سعودیہ کے ریال کے پیچھے بھاگ رہے ہیں آج کل بہت پچھتا رہے ہوں گے، پڑوس میں واویلا مچا ہے، یہ معنی نکالتے ہیں، الٹی سیدھی بات کرتے ہیں۔ توجہ پوری زندگی کے ساتھ۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت اور محدث اعظم کا ترجمہ الگ ہے، کیونکہ دادا میاں نے ترجمہ کیا کہ اے چھپی بات بتانے والے، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا۔ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا اے غیب کی خبر دینے والے، ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا۔ یاد رکھنا مسلمانوں، یہ دونوں ترجمہ ایک ہے، کیونکہ گواہ اسی کو کہتے ہیں جو حاضر بھی ہو ناظر بھی۔ تو چاہے گردن ادھر سے پکڑو، چاہے ادھر سے باتیں کی، کان ادھر سے پکڑو یا گھما کے پکڑو، باتیں کی۔ ہمیں کورٹ کے اندر مقدمہ چل رہا ہے 302 کا، گواہ کو بلایا گیا گواہی دینے کے لیے۔ جج صاحب نے پوچھا گواہ سے بتاؤ موقع واردات پہ تم حاضر تھے؟ جب یہ گھٹنا گھٹی تم اپستھت تھے؟ اس نے کہا مائی باپ مجھے معاف کرنا، میں 5 منٹ لیٹ پہنچا۔ بتاؤ اس کی گواہی مانی جائے گی؟ بولو زور سے۔ الٹا اسی پر مقدمہ چلے گا کہ عدالت کو گمراہ کرنے آیا۔ ابے جب تو 5 منٹ لیٹ پہنچا تو یہاں 5 منٹ پہلے کیوں آیا؟ اس کی گواہی کو اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا، کیونکہ وہ حاضر نہیں تھا۔ کیا نہیں تھا؟ ایک گواہ پہلے سے حاضر تھا، بلکہ آدھا گھنٹہ پہلے سے اسی کے سامنے گھٹنا گھٹی، اسی کے سامنے مرڈر ہوا، اسی کے سامنے قتل ہوا، اسی کے سامنے چھری چلی، لیکن ہی واز بلائنڈ، اندھا تھا، نابینا تھا۔ بتاؤ اس کی گواہی مانی جائے گی؟ حاضر تو ہے لیکن ناظر نہیں۔ توجہ چاہوں گا، تو گواہ اسی کو کہتے ہیں جو موقع واردات پر حاضر بھی ہو اور موک درشی بھی ہو، ناظر بھی ہو۔ اللہ پاک یہی تو فرما رہا، اے محبوب ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، یعنی حاضر بھی بنا کے بھیجا، ناظر بھی بنا کے۔ اب گواہ کی بات چل پڑی ہے تو ایک میرا بڑا مشہور ایک اس حوالے سے ایک حصہ ہے، اگر اجازت ہو تو میں اسے بھی پیش کر دوں۔ اس بار تو لوگوں کو پکا پتا تھا کہ 29 کا چاند نہیں ہوگا، کیونکہ آج کل لوگ جو ہیں وہ چیٹ جی پی ٹی، گوگل اور گوگل جیمنائی اور نہ جانے کہاں کہاں اے آئی کے ذریعے بہت آگے بڑھ چکے ہیں، اور لوگ یہاں تک پہنچ گئے کہ سعودیہ میں نہیں نکلا تو یہاں کیوں نکلے گا۔ یہی تھا نا دماغ میں چل رہا تھا کہ یار وہاں 29 کا نہیں تو یہاں بھی نہیں ہوگا۔ لیکن ہوتا کیا ہے عام طور پہ 29 رمضان کو ہر انسان اسی تلاش میں رہتا ہے کہ اے اللہ بس چاند نکل جائے، چاند نکل جائے، چاند نکل جائے۔ خیر جو لوگ روزہ رکھتے ہیں وہ تو دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ایک دن اور دے دے، میرے مولا ایک دن اور دے دے۔ اور جو لوگ نہیں رکھتے یا چھوڑ پکڑ یا پھر اب میں وہ بتا رہا ہوں کہ آخر اللہ نے محبوب کو گواہ کیوں بنایا، وہ وجہ سنو۔ چھوڑ پکڑ والا معاملہ ہے، وہ 4 ہی بجے سے مسجد کے مینارے پہ کھڑے ہو کے چاند دیکھ رہا ہے۔ امام صاحب کی نظر پڑی کہ اتر، چائے سے زیادہ کیتلی گرم ہے، چھپ چھپ کے کھاتا پیتا تھا، چلا ہے چاند دیکھنے۔ ارے پہلے سورج کو تو چھپنے دے تب نہ چاند دکھے گا۔ کہ حضور معاف کیجئے 29 دن چھپ چھپ کے کھایا تھا، سوچا چاند نکل جائے تو شری ڈنگر گڑھ کے بازار میں سینہ تان کے کھاؤں، یعنی ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری، اور یہی اکثر کا حال ہے، چھپ چھپ کے کھانا۔ خیر مغرب کا وقت ہو گیا، کہیں سے کوئی خبر نہیں کہ چاند ہوا۔ آدھے گھنٹے بعد 2 گواہ امام صاحب سے کہا حضرت اعلان کر دیجئے چاند ہو گیا۔
امام صاحب خوش ہوئے، چلو ماشاءاللہ ایک تراویح بچی. ہاں بتاؤ کب دیکھا، کہاں دیکھا؟ کہا حضور دیکھا نہیں، وہ سعودیہ سے میں نے فون کیا تھا بھائی کو، میں نے سنا. سارا موڈ خراب ہو گیا. پھر آدھے گھنٹے کے بعد دو گواہ ہے، حضرت اعلان کر دیجئے چاند ہو گیا. کہ کہاں سنا؟ کہا میں نے سنا نہیں، وہ دہلی میں اعلان ہوا، میں نے صرف سنا ہے، دیکھا نہیں ہے. پھر موڈ خراب ہو گیا. ہر آدھے گھنٹے پہ صرف دیکھنے والا آ رہا ہے. امام صاحب بھی ایک دم کنٹال گئے، یار سب سننے والے آ رہے ہیں، کوئی دیکھنے والا آ ہی نہیں رہا، لگتا آج تراویح پڑھانی پڑے گی. ٹینشن میں آ گئے. اور یہی مرتا کیا نہ کرتا، عشاء پڑھایا. اس کے بعد امام صاحب گردن گھما رہے ہیں، شاید کوئی دیکھنے والا آ گیا ہو تو ابھی بھی تراویح بچ سکتی ہے. میں کیونکہ میں بھی حافظ ہوں، اسی برادری کا ہوں، میں مینٹیلٹی جانتا ہوں. خیر 10 بج گیا، کہیں سے کوئی اطلاع نہیں. امام صاحب بیٹھے ہیں. تو جیسا کہ اکثر ہماری سنیوں کی مسجد میں جو مؤذن ہوتے ہیں بیچارے 80-90 سال کی عمر ہوتی ہے، ڈنڈا لے کے چلتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ اگر میں اپنی امت کو بتا دوں کہ اذان دینے میں کتنا ثواب ہے تو اذان دینے کے لیے ایک دوسرے پہ سبقت کریں گے، بلکہ تلوار نکال لیں گے. لیکن ہمارے یہاں انتظار کیا جاتا ہے کہ 80 سال کا ہو جائے تب اذان دے. تو ایسے ہی بوڑھے میاں تھے، بانگی صاحب آئے امام صاحب کے پاس. کہا حضور میں بوڑھا ہوں، آپ جوان ہیں، اجازت دیجئے تو میں دروازہ بند کر دوں. کیوں؟ کہ سب سننے والے آ رہے ہیں، کوئی دیکھنے والا آ ہی نہیں رہا. امام صاحب نے کہا چچا آپ واقعی ضعیف ہیں، آپ جائیے سو جائیے، دروازہ نہیں بند ہوگا، میں انتظار کروں گا شاید کوئی دیکھنے والا آ جائے. امام صاحب بیٹھے تھے کہ 2 گواہ پھر آئے، زور سے کہنے لگے حضرت اعلان کر دیجئے چاند ہو گیا. امام صاحب جلے بھنے بیٹھے تھے، کہیں لگتا ہے یہ لوگ بھی سن ہی کے آ رہے ہیں. تو پہلے ہی بول دیا کیا آپ نے بھی سنا ہے؟ تب تک وہ دونوں بولے نہیں حضرت ہم گواہ ہیں، ہم نے سنا نہیں، ہم نے دیکھا ہے. کیا کہا؟ زور سے بولو. ارے جیسے یہ جملہ سنا امام صاحب ایسا اچھلے کی لگا بھی چھت سے ٹکرا جائیں گے. خوشی سے ایک دم وہ ہو گئے اور زور سے تکبیر تشریق پڑھنے لگے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. پھر بلایا اور پوچھا کب دیکھا ہے، کتنے بجے دیکھا ہے، کتنی دیر تک دیکھا ہے؟ ابر تو نہیں تھا، غبار تو نہیں تھا، مطلع تو صاف تھا نا. معاملہ کیا تھا؟ جب بالکل سنتشٹ ہو گئے، مطمئن ہو گئے کہ ہاں واقعی دیکھا ہے، تب کاغذ نکالا، کتاب القاضی الی القاضی. ایک گاڑی دوڑا دیا بیکانیر، ایک ادھر چورو، ادھر فتح پور، جے پور، ناگور، نہ جانے کہاں کہاں تک گاڑی دوڑا دی. اعلان ہو گیا کہ شری ڈنگر گڑھ میں چاند دیکھا گیا. یہاں تصدیق ہو گئی. کب اعلان ہوا؟ جب دیکھنے والا ہے. کب ہوا؟ زور سے بولو یار. اس کے بعد جب سب کچھ ہو گیا تو امام صاحب نے اٹھایا چچا کو، مؤذن کو. اے چچا اٹھیے، بہت جلدی تھی آپ کو دروازہ بند کرنے کی، اب بند کر دیجیے، اب کسی گواہ کی ضرورت نہیں. اب تک اس لیے کھلا تھا کیونکہ سننے والے آ رہے تھے، اب بند کر دو کیونکہ دیکھنے والے نے گواہی دے دی. بلا تشبیہ لا الہ الا اللہ، یہ پیغام ربانی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اس پیغام کو لے کر لگ بھگ کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور مرسلین اپنی سمودائے میں آئے، اپنی کمیونٹی کو پیغام دیا. آدم اپنے قوم میں آئے اور کہا اے لوگوں کہہ دو لا الہ الا اللہ. لوگوں نے پوچھا اے آدم کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں. میں نے سنا ہے. نوح نے کہا میں نے سنا ہے. ابراہیم نے کہا میں نے سنا ہے. اسماعیل نے کہا میں نے سنا ہے. اسحاق نے کہا میں نے سنا ہے. یعقوب نے کہا میں نے سنا ہے. یوسف نے کہا میں نے سنا ہے. ہود نے کہا میں نے سنا ہے. صالح نے کہا میں نے سنا ہے. یسع نے کہا میں نے سنا ہے. الیاس نے کہا میں نے سنا ہے. یونس نے کہا میں نے سنا ہے. شعیب نے کہا میں نے سنا ہے. ذوالکفل نے کہا میں نے سنا ہے. زکریا نے کہا میں نے سنا ہے. یحییٰ نے کہا میں نے سنا ہے. جناب موسیٰ اپنی قوم بنی اسرائیل میں
آئے اور کہا اے لوگوں کہہ دو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے کلیم، اللہ سے بات تو کی ہے مگر کیا اللہ کو دیکھا ہے، کیا ذات کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں، میں نے بھی سنا ہے۔ جناب عیسیٰ اپنی قوم میں آئے اور کہا اے لوگوں کہہ دو لا الہ الا اللہ۔ لوگوں نے پوچھا اے ابن مریم کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں، میں نے بھی سنا ہے۔ مگر جب 12 ربیع النور کی صبح صادق میں عرش کی آنکھوں کا تارا، جگ کا دلارا، آمنہ کا پیارا، ہم سب کا آقا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ روحی فدا ہونے اس دنیا میں قدم رکھا، اور 40 سال کے بعد جبل ابی قبیس کی فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے اپنی قوم سے خطاب کیا اور کہا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کہہ دو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تو کفار قریش نے کہا اے عبداللہ کے بیٹے کیا تم نے بھی سنا ہے؟ تو آقا نے فرمایا نہیں، میں نے سنا نہیں، میں نے دیکھا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ کانفرنس، حضور تاج العلماء۔ سبحان اللہ، کیا سبحان فرمایا؟ میں نے زور سے بولو، مسجد میں چاند کو دیکھنے والا آیا تو امام صاحب نے کیا کیا؟ مسجد کے دروازے کو بند کر دیا۔ اب کسی گواہ کی ضرورت نہیں۔ یہاں بھی ایسے ہی ہوا کہ جب لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کے ایک ہونے کی عینی گواہی دینے والا جب مکے کے افق پہ آیا تو یہاں بھی ملائے اعلیٰ کے قدسی فرشتوں میں اعلان ہوتا ہے اے فرشتوں، اے فرشتوں، now I'm going to close the door of prophecy۔ اب میں نبوت اور رسالت کا دروازہ بند کر رہا ہوں۔ اب تک اس لیے کھلا تھا کیونکہ سننے والے آ رہے تھے، اب بند کر دو کیونکہ دیکھنے والے نے گواہی دے دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مرحبا مرحبا۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تو نبی حاضر ہے، نبی ناظر ہے۔ کبھی مسئلہ حاضر و ناظر پہ ہی صرف تفصیل سے بات کرنا ہوا تو انشاءاللہ کروں گا۔ آئیے بڑی تیزی سے، یہ چیپٹر سمجھ میں آ گیا نا، دوسرے معنی کی طرف آ رہا ہوں۔ نبی مومنین کی جان سے زیادہ قیمتی۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جان اتنی قیمتی ہے کہ بندہ کسی کو دینے کو تیار ہے۔ سوچو حضور کتنے قیمتی، جو اپنی جان سے زیادہ قیمتی۔ اس کو ایک مثال سے سمجھو۔ ہم یہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ نبی ہماری جان سے زیادہ قیمتی، لبیک لبیک کا نعرہ بھی لگاتے ہیں، نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، مگر سچی بات یہ ہے میرے دوستوں کہ ہم عملی طور پہ پریکٹیکل مسلمان نہیں بن پا رہے۔ جان سے زیادہ قیمتی ہیں وہی ہوتا ہے جس کی ہر بات کو مانا جائے۔ کیا ہم مانتے ہیں؟ 4 آنا بھی نہیں مانتے یار، 4 آنا بھی نہیں مانتے، اور دعویٰ لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ جھوٹے ہو تو مکاری بند کرو، یہ دین ہے، دین کوئی مشین نہیں ہے، اسے دل سے اپناؤ، پکے مسلمان بن کے اپناؤ۔ کس کو دھوکہ دے رہے ہو نماز چھوڑ کر؟ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو۔ کس کو دھوکہ دے رہے ہو روزہ چھوڑ کر، چھپ چھپ کے کھا کر؟ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو۔ اور یہ راز تب کھلے گا جب تو رب کی بارگاہ میں اٹھے گا، تب پتہ چلے گا کہ ہم نے اپنا وقت کتنا برباد کر دیا۔ ہم صرف نعروں میں الجھے رہے کہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ دامن ہم نے کبھی پکڑا ہی نہیں تھا، ورنہ مجال ہے کہ دامن پکڑیں، دامن پکڑیں اور گناہ بھی کریں۔ اپنی آنکھوں کو دیکھو جن سے تم صبح و شام گناہ کرتے ہو، دیکھ حرام دیکھ کر۔ اپنے کانوں کو دیکھو جن سے صبح و شام تم گناہ کرتے ہو، گناہ الٹا سیدھا سن کر۔
تمہارے سارے اعضائے جوارے، ہاتھ پیر ناک کان گلا سب گناہوں میں لت پت، اور کہتے ہو کہ ہم نبی کے امتی ہیں۔ اپنے کردار و عمل کو بہتر بناؤ، اچھے مسلمان بنو، تاکہ جب تم یہ نعرہ لگاؤ کہ نبی ہماری جان سے زیادہ قیمتی ہیں تو اس نعرے میں فرشتوں کی تائید بھی حاصل ہو جائے۔ ورنہ ہم تو ایسے ہیں کہ کیا بتائیں۔ ذرا ان صحابہ کو دیکھو یار، جو ہمارے پوروج تھے، دیکھو انہوں نے کیسی لائف سٹائل اپنائی۔ حضور وضو فرما رہے ہیں اور صحابہ کیا کر رہے ہیں؟ حضور کے دائیں بائیں حلقہ بنا کے بیٹھے ہیں اور اس کوشش میں تگ و دو کر رہے کہ سرکار کے جسم سے ٹچ ہو کے جو پانی کا قطرہ نیچے آ رہا ہے اسے زمین پہ گرنے نہ دو۔ اور صحابہ اسے کیچ کر رہے ہیں، پکڑ رہے ہیں، بوندوں کو اکٹھا کر رہے ہیں، کوئی اپنی آنکھوں میں لگا رہا ہے، کوئی اپنے چہرے پہ، کوئی اپنے ہاتھ پہ، کوئی اپنے سینے پہ۔ حضور کے وضو کے قطروں کو زمین پہ گرنے نہیں دے رہے۔ ذرا سوچو، کافروں کا ایک ڈیلیگیشن پہلے جنگ سے پہلے بھیجا گیا کہ جاؤ دیکھو مسلمانوں کی تیاری کیسی ہے۔ جب ان کا امیر آگے بڑھا اور اس نے یہ منظر دیکھا کہ ان کا نبی وضو کر رہا ہے اور صحابہ وضو کے قطروں کو زمین پہ گرنے نہیں دے رہے، وہ سیدھے جب اپنے کیمپ میں پہنچا تو اپنے امیر سے کہتا ہے چلو واپس۔ کہ کیوں بھائی، ہم جنگ کرنے آئے؟ کہ نہیں، چلو واپس، جنگ ان سے نہیں ہو سکتی۔ کہ وہ کیوں؟ کہ میں بھی دیکھ کے آیا ہوں مسلمان اپنے نبی کا کتنا احترام کرتے ہیں، کتنی عزت کرتے ہیں، کتنی تکریم کرتے ہیں۔ چلو واپس۔ ارے میں دیکھ کے آیا ہوں جو قوم اپنے نبی کے وضو کے قطروں کو زمین پہ نہ گرنے دے، وہ قوم اپنے نبی کے خون کے قطروں کو کیسے گرتا ہوا دیکھے گی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ کانفرنس۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تو ہماری پہچان ہے۔ لائف سٹائل ایسی ہے کہ پیسہ ہو چاہے جیسا ہو بس پیسہ ہو، چاہے حرام ہو چاہے حلال، جیسا ہو بس پیسہ ہو۔ یہ ایک مسلمان کی لائف سٹائل نہیں ہے میرے دوستوں۔ میں زیادہ دور نہیں جاؤں گا، صرف 100 سال پہلے کی بات بتاتا ہوں، 1924-25 تک، اوٹومن امپائر سے پہلے کرسچن نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ پہلے مسلمان ایسے ہوتے تھے، صرف 100 سال پہلے، کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، بولتے ہی نہیں تھے، بھوکے رہ جاتے تھے، جھوٹ ہی نہیں بولتے تھے۔ اسی لیے تو کیرلا میں تیزی سے اسلام پھیلا، کیونکہ وہاں جب عرب سے بزنس کرنے لوگ آئے تو اگر کوئی کپڑا بیچتے تھے خراب ہوتا تھا تو اس کا ریٹ خود گرا دیتے تھے، اور جب سامنے والا گاہک کہتا تھا جب دونوں کپڑا سیم ہے تو اس کا کم کیوں ہے، تو کھول کے دکھاتے تھے کم اس لیے ہے کیونکہ نیچے تھوڑا سا بھسک گیا ہے، خراب ہو گیا۔ سچ بولتے۔ وہ کرسچن اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ میں اسی ادا کو دیکھ کے مسلمان ہو گیا۔ لکھتا ہے کہ اتنا سچ بولتے تھے مسلمان، ہمیں یقین نہ ہو تو اپنے دادا سے پوچھنا کہ ان کے ابا کیسے تھے، پر دادا۔ اس نے لکھا کہ اگر ہماری کرسچن کمیونٹی میں کوئی بندہ سچ بولے اور سچ کے سوا کچھ نہ بولے، ہمیشہ سچ بولے، تو لوگ اس کو شک کی نظر سے دیکھتے تھے۔ کیا بات ہے بھائی، یہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، کہیں مسلمان تو نہیں ہو گیا ہے؟ یہ ہماری پہچان تھی، زیادہ دور نہیں، صرف 100-125 سال پہلے۔ اور آج جو سب سے زیادہ جھوٹ بولے وہ ہم ہیں، جو سب سے زیادہ دھوکہ دے وہ ہم ہیں، جو سب سے زیادہ داغ بیل کرے گناہوں کی وہ ہم ہیں۔ اور چلے ہیں غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ جھوٹ بولنا بند کرو مسلمانوں۔ تم تو ایسے سوداگر ہو کہ اگر بدعقیدوں کی طرف سے رشتہ آ جائے، پیسہ والا ہے لیکن بدعقیدہ ہے، تو اپنی بیٹی کو تم زنا کرنے کے لیے اس کے حوالے کر دیتے ہو، کیونکہ بدعقیدہ کے ساتھ شادی جائز ہی نہیں، اس لیے میں زنا کا لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ صرف چند سکوں پہ اپنی بیٹی کو بیچ دیتے ہو۔
اور کہتے ہیں ہم فاطمہ زہرا حضرت خدیجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. اپنے کردار و عمل کو سنوار لو مسلمانوں. نام کے مسلمان مت بنو، کام کے مسلمان بنو. ذرا سوچو، ایک اہم ہے جو چند سکوں میں، توجہ چاہیے، چند سکوں کے عوض بدعقیدوں سے رشتہ داری کر لیتے، اور ایک وہ مقدس صحابہ جنہوں نے میدان بدر و حنین میں اپنے کافر رشتہ داروں کے خلاف تلوار اٹھا کر یہ پیغام دے دیا کہ اے لوگوں، رشتہ داری اور ہے، مصطفیٰ کی وفاداری اور ہے. نبی مومنین کی جان سے زیادہ قیمتی ہیں، اس کی ایک مثال دیتا ہوں اور اسی پہ کب تک چلتی ہے پھر بات ختم کروں گا. ہجرت کی رات، انوار و تجلیات کی برسات، نبی کا ساتھ ہے، علی کا ساتھ ہے، اور باہر 40 کافروں کی گھات ہے. آپ ذرا سوچو، نبی کا بستر ہے، نبی اپنے بستر پہ سو رہے، اچانک حضور کو وحی کے ذریعے حکم ہوا کہ محبوب، میٹنگ مشرکوں نے کر لی ہے، آپ ہجرت کے لیے نکل جاؤ. آپ کے یار غار ابو بکر کو، وہ آپ کا انتظار کر رہا ہے ثور کے مقام پہ. نبی اٹھے، اپنے بستر سے اٹھے، علی کو اٹھایا، کہا علی اٹھو گا، کیا ہوا؟ کہا اللہ کا حکم ہو گیا ہے، مجھے رات ہی رات جانا. واقعہ بڑا مشہور ہے، تفصیل میں نہیں جاؤں گا ٹچ کر کے. اللہ کا حکم ہو گیا، رات ہی رات جانا ہے، اٹھو اور میرے بستر پہ سو. علی کی قسمت پہ میرے ماں باپ قربان. نبی نے علی کو اپنے بستر پہ لے آیا. کچھ امانتیں تھی حضور کے پاس، اسے علی کے حوالے کیا اور کہا علی سو جاؤ، صبح جب اٹھنا تو جن کی امانتیں ہیں ان کو دینا اور پھر مدینے آ کے ملنا. آپ ذرا سوچو، یہ مشرکین جو ہیں حضور پر ایمان نہیں لائے، لیکن حضور سے زیادہ ایماندار بھی کسی کو نہیں سمجھتے. پیسہ اپنا انہی کے پاس رکھتے تھے، اور نبی علی کو دے کے گویا یہ کہہ رہے ہیں کہ اے علی، انہوں نے مجھ پہ بھروسہ کیا، میں تجھ پہ بھروسہ کرتا. مولا علی سو گئے، گہری نیند سو گئے. ادھر حضور باہر نکلے، چند کنکریاں اٹھائیں، کافروں کے منہ پہ دے ماری. کافروں کو حضور دکھے ہی نہیں، سرکار گزر گئے. یہ ایک الگ چیپٹر ہے، کسی موقع پہ اسے بیان کروں گا، ابھی یہیں آؤں. علی سو گئے. ایمانداری سے بتانا، رات کے 2-2:30 بجے اگر ہمارے پولیس سرکشا کرمی کا کوئی جوان اگر ہمارے گھر آ کے دروازہ کھٹکھٹائے، کیا حال ہوگا پورے گھر والوں کا؟ چہرہ اتر جائے گا کہ نہیں؟ پولیس آئی، کیوں آئی، کیسے آئی، کیا معاملہ ہے؟ وردی دیکھا تو چہرے پہ زردی آ گئی. چاہے بیچارے چائے ہی پینے آیا ہو کہ کوئی دکان نہیں کھلی ہے، چلو میں حاجی صاحب کے یہاں چائے پی لیتے ہیں، لیکن وردی دیکھی تو چہرے کی زردی بدل گئی. علی کی شان دیکھو. علی فرماتے ہیں انی نمت تلک اللیلہ ما نمت من قبل قط. اس رات میں اتنی گہری نیند سویا کہ پورے جیون میں ایسی نیند ہی نہیں ہے. موت کی زد میں علی کا بستر ہے، باہر 40 کافر تلوار لیے کھڑے ہیں. آئے، علی کو دیکھا، علی کو کوئی بھے نہیں، سوتے رہے. فرمایا اتنی گہری چین کی نیند سویا کہ پورے جیون میں ایسی نیند نہیں آئی. پوچھنے والے نے پوچھا راز کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ کہا معاملہ یہ ہے کہ میری زندگی کی ضمانت نبی نے لے لی. وہ کیسے؟ کہ نبی نے کہا علی سو جاؤ، سو کر اٹھنا، جن کی امانتیں ہیں بانٹنا، پھر مدینے آ کے ملنا. علی فرماتے ہیں میں سمجھ گیا، اٹھنے کے لیے سونا ضروری ہے، امانت بانٹنے کے لیے جیوت رہنا ضروری ہے. میں سمجھ گیا کہ ابو طالب کے بیٹے کو موت کبھی بھی آ سکتی ہے، مگر آج کی رات نہیں آئے گی، کیونکہ میری زندگی کی ضمانت نبی نے لے لی.
जिंदगी की जमानत। अब जुमला देखो कि जिसकी जमानत, जिसकी जमानत। तवज्जो से, मैं अपने वालिद साहब का जुमला दे रहा हूं क्योंकि मैं उनके जुमलों का अमीन भी हूं और उनका फितरी जानशीन भी। हजरत क्या नतीजा निकालते हैं इस हदीस से? फरमाते हैं जिनकी जमानत, जिसकी जमानत, जमानत यानी गारंटी, नबी ले ले वो अली होता है अली, और जिसकी जमानत अली ले ले वो वली होता है वली। मगर यार अक्ल तो अय्यार है। अक्ल ने अली से पूछा, इश्क से अली के, अली मौत के बिस्तर पे आप सोए थे, आपको खतरा लाहिक था, आपको कोई भय नहीं, कोई डर नहीं। अली का इश्क जवाब देता है, अरे क्या होता, जान ही तो जाती ना, मेरा नबी तो मेरी जान से ज्यादा कीमती है। ये है किरदार। और दूसरी तस्वीर का रुख देखो, हुजूर जब गारे सौर के करीब में पहुंचे तो आका के पैरों में नालैन नहीं, तो नतीजा ये हुआ कि पत्थरों पे जब पांव पड़ता था तो पत्थर फरते मोहब्बत से मोम हो जाता था, और जब मोम हो जाता था तो हुजूर के कदम का निशान पड़ जाता। इसीलिए तो कदमे नक्शे नबी जो है, नक्शे कदमे नबी, ये आपको हर खानका में मिलेगा, अक्सर में मिलेगा, क्योंकि सैकड़ों की तादाद में तो गारे सौरी ही पे था। ये मंजर अबू बकर सिद्दीक ने देखा तो अर्ज किया, हुजूर पीछे काफिर हमारा पीछा कर रहे हैं, आपके पांव के निशान पड़ रहे हैं, सरकार अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको अपने कांधे पे उठा लूं। तवज्जो चाहूंगा, बात को फिनिश मुंह पे ले जा रहा, सरकार मैं आपको अपने कांधे पे उठा लूं। हुजूर ने फरमाया ठीक है उठा लो। अबू बकर सिद्दीक की सिद्दीकियत पे मेरे माँ बाप कुर्बान, नबी को अपने कांधे पे उठा लिया। तवज्जो रहे, जुमला जाया ना हो खुदा के लिए, नबी को अपने कांधे पे, बोलो। मेरा विजदान कहता है कि इस खूबसूरत मंजर को देखकर तमाम गुलामाने अबू बकर झूम उठे होंगे और सबने यही कहा होगा, अबू बकर हम समझ गए आपका मकाम, हम समझ गए आपकी पोजीशन, कि जिस अबू बकर ने, बड़ा नाजुक जुमला है, तवज्जो से, जिस अबू बकर ने नबी की जाहिरी जिंदगी में बारे नबूवत उठाया हो, किसी में इतनी मजाल नहीं कि उस अबू बकर के सामने बारे खिलाफत उठा सके। एक तो ये पहलू है, और आओ दूसरा पहलू भी देखो। फतेह मक्का, फतेह मक्का है, सब कुछ साफ हो गया, नबी ने अली का हाथ पकड़ा, कहा चल। रवायत क्या है कि काबे की तरफ ले गए, यानी अली को अली के जन्म खाने की तरफ ले गए। अंदर गए तो बड़े बड़े 10-20 नहीं 360 थे, बड़े बड़े थे। दोनों ने तलवार उठाया, ठका ठक ठका ठक, काट काट के तोड़ तोड़ के उनको उनकी सही जगह पहुंचा दिया। एक जरा ऊपर था, नबी ने कोशिश की नहीं पहुंचे, अली ने कोशिश की नहीं पहुंचे। जब थक गए नहीं पहुंचे तो अली ने अर्ज किया, हुजूर इजाजत दें तो मैं आपको अपने कांधे पे उठा लूं, आप मेरे कांधे पे खड़े हो जाएं और ठक से तोड़ दें। नबी ने मना फरमा दिया। तवज्जो, अबू बकर ने कहा तो हुजूर ने मना नहीं किया, नबी ने मना कर दिया, नहीं नहीं अली नहीं, तुम मुझे नहीं उठाओगे, मैं तुझे उठाऊंगा। मैं बड़ा हूं, तू छोटा है, तू मुझे उठा, नहीं मैं तुझे उठाऊंगा। हजरत अली ने अर्ज किया, हुजूर ये गुस्ताखी नहीं हो सकती। कहा नहीं, ये मेरा हुक्म है, अल अम्र फौकल अदब, आदेश जो है वो अदब से बड़ा होता है। अली के पास कोई जवाब नहीं था, कहा ठीक है हुजूर उठा लीजिए। नबी ने अली को उठा लिया। ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसे वाह करके सुना जाए, फिर मैं दोहरा रहा हूं, नबी ने अपने कांधे पे अली को उठा लिया। अब मेरी ये हैसियत नहीं है कि मैं ये कहूं कांधा किसका, कदम किसका, ये मैं बयान भी नहीं कर पाऊंगा,
بس نبی نے علی کو بلند کیا، اٹھا لیا۔ روایت میں ہے کہ آقا نے پوچھا علی سے اِلَىٰ أَيْنَ وَصَلْتَ، کہاں تک پہنچے؟ تو علی جواب دیتے حضور مت پوچھئے، آپ نے کہاں تک پہنچا دیا، اگر حکم دیں تو میں عرش کو کھینچ کے آپ کے قدموں میں ڈال دوں۔ اس منظر کو دیکھ کر تمام غلامان حیدر، میرا وجدان، تمام غلامان حیدر جھوم اٹھے ہوں گے اور یہی کہا ہوگا کہ جس علی کو نبی نے اٹھایا ہو، کسی میں اتنی مجال نہیں کہ اس علی کو گرا سکے۔ اب آئیے پھر غار ثور کی طرف۔ ایک ماں اپنے بچے کو گود میں لے کے 2-3 فلور چڑھتی ہے تو سانس پھول جاتی ہے۔ صداقت صدیق دیکھو کہ پورا غار ثور کا پہاڑ جبل ثور پار کر دیا۔ جب بالکل گفا کے قریب پہنچے تو گفا بہت ڈراؤنی تھی، بڑی بھیاوہ تھی، بہت ڈراؤنی لگ رہی تھی۔ نبی کو اتارا۔ آج کل کا مرید ہوتا ہم آپ جیسا تو کہتا حضور پہلے آپ، تاکہ کچھ گڑبڑ سڑبڑ ہو تو آپ جھیلو۔ لیکن مرید جب اپنے پیر کی مراد بن جاتا ہے تو اپنے پیر کو خطرے میں نہیں ڈالتا۔ وہ زبانی ابو بکر سے کہتا نہیں حضور نہیں، آپ بیٹھیں، پہلے میں اندر جاؤں گا، دیکھوں یہ غار آپ کے لائق ہے بھی کہ نہیں۔ صدیق اکبر اندر پہنچے تو غار بہت گندی تھی، مکڑی کے جالے تھے، مینگنیاں تھیں، کبوتر کی بیٹیں تھیں، نہ جانے کیسی کیسی گندگی تھی۔ صدیق اکبر کے پاس کوئی جھاڑو تو تھا نہیں تو اپنا عمامہ اتارا، اسے جھاڑو بنایا اور پورے غار کو صاف کر دیا۔ جتنی چڑیوں کی بیٹیں تھی صاف کیا، جتنی جانوروں کی مینگنیاں تھی صاف کیا، جتنے جالے تھے صاف کیا، سب کچھ کلین کیا۔ جب کلین کیا تو اندر بڑے بڑے چھید نظر آئے، درجنوں کی تعداد میں۔ صدیق اکبر نے اپنا اسی عمامے کو پھاڑ پھاڑ کے سارے چھید کو بند کیا کہ اندر کوئی کیڑا نہ ہو، بچھو نہ ہو، سانپ نہ ہو۔ کپڑا ختم ہو گیا، ایک چھید باقی تھا۔ صدیق اکبر نے اپنا پاؤں اس پہ رکھ دیا اور اندر بیٹھے بیٹھے حضور کو آواز دی سرکار آ جائیے، غار صاف ہو گیا۔ اچھا پورے مجمع میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کے دل کے اندر حضور آ جائے؟ اسٹیج بھی اس میں شامل ہے۔ آپ سب چاہتے ہیں؟ زور سے بولو۔ نہیں، سب چاہتے ہو کہ حضور دل میں آ جائیں؟ ہاتھ گرا لو۔ تو پھر ایک کام کرو، پہلے صدیق اکبر کو دل میں بلاؤ، پہلے ابو بکر صدیق کو بلاؤ۔ ارے بلاؤ تو صحیح، جب وہ تیرے دل کے اندر آئیں گے تو مکر و فریب کے جتنے جالے ہیں اسے صاف کریں گے، توہین صحابہ کی جتنی مینگنیاں ہیں اسے صاف کریں گے، گستاخی کے جتنی بیٹیں ہیں اسے صاف کریں گے، تفضیلیت کے جتنے سوراخ ہیں اسے بند کریں گے۔ اور جب تیرا سینہ پاک ہو جائے گا تو تجھے نہیں بلانا پڑے گا، اندر سے صدیق کہیں گے آقا آ جائیے، مومن کا دل پاک ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان علم و عرفان، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مومن کا دل پاک ہو گیا۔ اب دیکھو آگے واقعہ کیا ہے کہ جس چھید کے اوپر صدیق اکبر کا پاؤں تھا اس کے اندر ایک کالا کالا ناگ ایک عرصے سے بیٹھا تھا، اسی امید سے کہ ایک دن رخ والضحیٰ کی میں تلاوت کروں گا، یہیں پر رخ جانا کی زیارت کروں گا۔ اسے یہ نہیں پتا تھا کہ اس سے بڑا عاشق اپنا پاؤں رکھ دے گا۔ اب وہ انتظار کر رہا ہے کہ صدیق پاؤں ہٹائیں اور میں زیارت کروں، مگر صدیق نے پاؤں نہ ہٹایا۔ پھر سانپ نے جو ہے دھیرے دھیرے سے گدگدانا شروع کیا۔ ابو بکر نے اپنا پاؤں اور ٹائٹ کیا، اب تو اور نہیں ہٹاؤں گا۔ پھر اس نے دانت گاڑنا شروع کیا۔ صدیق نے اپنا پاؤں اور ٹائٹ کیا، اب تو بالکل نہیں ہٹاؤں گا۔ جب سانپ کو لگا کہ اب کوئی چانس نہیں ہے تو اس نے ڈس لیا، کاٹ لیا۔ صدیق کے منہ سے
نکلا آؤچ. یہ منظر دیکھ کے حضور نے کہا کیا ہے؟ ابو بکر نے عرض کیا حضور اندر لگتا ہے کوئی کیڑا ہے جو بار بار مجھے کاٹ رہا ہے. سرکار نے فرمایا پاؤں ہٹا لے، وہ میرا دیدار کر کے چلا جائے گا. اور یہی ہوا، جیسے نکلا اس نے پھن کھولا، حضور کا درشن کیا اور پھر چلا گیا. صدیق اکبر کے پاؤں میں زخم تھا، جسم پسینے سے شرابور تھا. میرے نبی نے اپنا لعاب دہن صدیق کے زخم پہ لگایا، ایسا لگا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. مگر عقل تو عیار ہے. عقل نے ابو بکر کے عشق سے پوچھا، ہے ابو بکر اتنا بڑا خطرہ؟ سانپ تھا، کاٹ لیا تھا. اگر زہر پھیل جاتا تو، آپ کو نقصان ہو جاتا تو عشق ابو بکر نے جواب دیا نادان، جان ہی تو جاتی نا. جان تو میں مصطفیٰ پہ قربان کر چکا ہوں، کیونکہ میرا نبی میری جان سے زیادہ قیمتی ہے. میرا نبی میری جان سے زیادہ قیمتی ہے. اب اس وعدے کے ساتھ میں اپنی وانی کو ویرام دوں گا کہ یہ جو تیسرا معنی ہے مولانا فضل حق صاحب، یہ تیسرا معنی مجھے یاد دلائیے گا. ابھی تو دو ہی بیان کیا، نبی مومنین کی جان سے زیادہ قریب ہیں، نبی مومنین کی جان سے زیادہ قیمتی. اگلی بار کبھی حاضر ہوا تو مجھے یاد دلائیے گا یہ تیسرا جو معنی ہے کہ نبی مومنین کی جان کے مالک ہے، مولا ہے. انشاءاللہ اسے بیان کروں گا. آپ لوگ بیٹھے رہیں. میں چاہتا ہوں سلام سے پہلے وہ رسمیں دستار ادا ہو جائے، دستار خلافت جو انشاءاللہ تعالی انہیں دی گئی ہے، اور اللہ پاک اس کا انہیں متحمل بنے.